کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پرنسپل صاحب، قابل استاذہ کرام اور طلبہ کرام اور محترم والدین، السلام علیکم۔ تیرا ہے کتنا یہ احسان مولا، تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں، اور زبان جس کو تم نے بخشی ہے ہمت، اسی سے میں تیری ثنا کر رہی ہوں۔ اور تیری ذات کو میں نے جب سے پہچانا، مولا تیری قسم ایسا کسی کو نہ مانا، تیرا شکر ہی بس ادا کر رہی ہوں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دینے جا رہی ہوں مس آسیہ کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين عليك الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی۔ چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں، رکو ذرا، چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں، رکو ذرا، چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں، رکو ذرا۔ ملنے دو بس مجھے بھی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی۔
یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، ہوگی مجھے نصیب، ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی، ہاں جنت میں لے کے جائیں گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی۔ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد کر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، غرور حوروں کا دور ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حکم امت کا تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام
का रोज़ाना जाना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। हज़रत पीर मोहम्मद रफ़ीक मुजद्दिद साहिब तशरीफ ला चुके हैं। आपको इंतज़ार है कि खड़े होकर उनके इस्तेमाल कीजिए। हमने अपने आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। इस्तेमाल करना है। आपकी भरपूर तालियों में नाज़िम में जानशीने अबुल बयान हज़रत पीर मोहम्मद रफ़ीक मुजद्दिद साहब भरपूर से बात कीजिएगा। पीर मोहम्मद रफ़ीक मुजद्दिद साहब आपकी भरपूर तालियों में गिराज स्कूल के हाल में तशरीफ ला चुके हैं। सबसे पहले तो हम पीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। सर आप तशरीफ लाए, आप अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ लाइएगा और डिसिप्लिन का बड़ा ख्याल रखें। बच्चे बड़े डिसिप्लिन के साथ अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे। बच्चों किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आप शुरू से बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे थे, अब जब आपके मन में उसी डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। टीचर्स आपसे गुजारिश है ना आपकी आवाज़ आए और बच्चों को भी इस बात की तलकीन करें। आपने खामोशी के साथ अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठना है। ऊपर जो बच्चे मौजूद हैं छत पे, उन बच्चों से और उनकी टीचर से गुजारिश है कि आपने बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। आप खुद भी खामोशी से बैठें और अपने स्टूडेंट्स को भी, बच्चों को भी खामोशी की तलकीन करें। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, जानशीने अबुल बयान हज़रत पीर मोहम्मद रफ़ीक मुजद्दिद साहब तशरीफ ला चुके हैं। और आपके साथ इकरा ग्रुप ने नात पेश करनी है। उसके बाद साहिबजादा साहब स्टेज पर जलवा फरोज होंगे। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, अजन से खा रहा है ये सदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगू, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगू, कि देता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके, मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके, मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े
کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول یا حبیب اللہ، میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر، میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر، کہ دیتے ہیں مجھے مشکل کشا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان پلتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان پلتے ہیں، کہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول یا حبیب اللہ، علم کے شہر ہے آقا علی ہے ان کا دروازہ، علم کے شہر ہے آقا علی ہے ان کا دروازہ، تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو پیغام بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی یاد
دیوانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ بے سایہ ہے لیکن دو جد پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا۔ بے سایہ ہے لیکن دو جد پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا۔ حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا۔ ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں۔ قسمت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں۔ آپ کی یاد آپ کی یاد کے در کا سن ہو سائل ہو پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ روحانی شخصیت، آپ خطیب پاکستان ہیں، آپ پورے پاکستان کی شان ہے، آپ اسلام کی شان ہے، آپ جانشین ابو البیان ہیں، آپ ہیں پیر محمد رفیق مجدی صاحب، آپ ہمارے درمیان مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف فرما ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ سر آپ اسٹیج پر جلوہ فرما ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام حضرت علامہ جانشین ابو البیان مولانا رفیق مجدی صاحب، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، قابل صد احترام بچوں اور اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ پیارے بچوں، میرے انتہائی قابل صد احترام دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج تقریب تقسیم نسخہ قرآن کریم کی تقریب ہو رہی ہے۔ میرے لیے اس ادارے کے لیے اتنے فخر کی بات ہے کہ آج جانشین ابو البیان تشریف فرما ہے۔ میں نے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی موجودگی میں ان کا شکریہ ہی ادا کرنا ہے۔ تو اللہ حضرت، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آج تو بچوں نے
पूरे नंबर भी लेने शुरू कर दिए कि एक सिलेबस है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ ले, लेकिन तरबियत नहीं है। हम चाहते हैं कि अल्लाह की सबसे मोतबर किताब की रोशनी में बच्चों की तरबियत की जाए और इस मुल्क का एक आला तरबियत याफ्ता कैडर तैयार किया जाए। तो ये हमारी एक छोटी सी काविश है और मकसद ये था, जैसा कि अदरीस नाज साहब ने कहा कि ये हमने अपने भाई के इसाले स्वाब के लिए ये अदारा खोला है, तो मकसद से ये था कि हम तलीम के साथ साथ दुनियावी तलीम के साथ साथ अपने मजहबी तालीम को, अपने प्यारे बच्चों को अपने मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में बताया जाए। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज हमें एक रूहानी सिलसिला है हमारा, उस सिलसिले में रफीक मुजद्दिदी साहब तशरीफ फरमा है और मेरे लिए जायद आज बहुत खुशी का मुकाम ये भी है कि आज मेरी बड़ी बहन और मेरा बेटा भी उम्रा करके तशरीफ लाए हैं, वो भी मौजूद है। तो कितनी सादत की बात है, अल्लाह ने कैसा ये ट्रेनिंग मिलाई गई है। तो ऐ अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि आज भी सब हमें मौजूद हैं। तो मैं अपना टाइम सारा उनको देते हुए दोस्तों की तरफ से, आप सब की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनका आना हमारे लिए बहुत बड़े आजाद की बात है, क्योंकि ये अपना टाइम भी इनको देता हूँ। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले दी आरिफ स्कूल के जुमला मुंतज़िमीन को, इंतज़ाम व इंसराम करने वालों को, पढ़ने और पढ़ाने वालों को आज की मुबारक तकरीब पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन तमाम के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह इस इदारे को इल्म व इरफान का सरचश्मा साबित करे और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली वाही अपने महबूब की तरफ जो भेजी है, एक कुरान पाक जो भी आपने देखा है बच्चों को दिया गया है, एक इसकी तरतीब है सूरतों की, एक है नुज़ूल की तरतीब। जो सबसे पहली सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा के अंदर जिब्रील अमीन के ज़रिए नाज़िल की है, भेजी है, पहला पैगाम भेजा है, वो है इक़रा। ये सूरह इक़रा ये पहली सूरत है जो नुज़ूल के एतबार से है। आप कुरान पाक को पढ़ें, ये कुरान हमें दावत देता है पढ़ने की। जिस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को ये तालीम भेजी इक़रा, यहाँ एक और बात कर दूँ, पहली बारी आ रही है इक़रा और कुरान अज़ली है, कुरान अज़ली है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, हमने रहमान ने इस कुरान को पढ़ाया है, तालीम दिया है। खलक़ल इंसान, फिर उसके बाद इंसान की तख्लीक की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को कुरान पहले ही पढ़ा के भेजा है, पहले ही पढ़ा के भेजा है। लेकिन वाही की जो आगाज हो रहा है वो पहली वाही इक़रा। तो
تو اب کس کو کہا جا رہا ہے پڑھیے؟ تو لامحالہ جو صاحب عقل ہیں، جو صاحب شعور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذریعے اپنے محبوب کی امت کو، انسانیت کو، تمام آدمیت کو پڑھنے کی تلقین کر رہا ہے۔ محبوب تو پہلے ہی پڑھے ہوئے ہیں، محبوب تو پہلے ہی پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر اقرا کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اقرا کہا محبوب سے جا رہا ہے اور پیغام امت کو دیا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ اس معاشرے کی، اس وقت کی نزاکت کو دیکھیں کہ جب یہ تعلیم دی جا رہی ہے پڑھنے کی، پہلی وحی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر۔ عرب کی تاریخ کا مطالعہ کریں آپ، اس وقت دنیا جہان کی ساری برائیاں، سارے گناہ ان کے اندر موجود تھے۔ اپنے بھائیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنے بھائیوں کو قتل کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، زنا کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، چوری ڈکیتی ان کا پیشہ تھا۔ یہ سارے جرم ہونے کے باوجود چاہیے یہ تھا، عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو حکم دیتا، محبوب انہیں کہو کہ چوری نہ کرے، یہ ڈاکہ نہ ڈالے، یہ قتل نہ کرے، یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کریں۔ عقل تقاضا یہ کرتے، دیکھیں نا معاشرے کے اندر جو جرم ہوتا ہے، جو گناہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا پہلی وحی کے اندر۔ یہ سارے جو احکام ہیں بات کی ہیں، پہلی وحی جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اقرا۔ یہ نہیں کہا کہ انہیں کہو پہلی وحی کے اندر کہ یہ شراب نہ پئیں، یہ جوا نہ کھیلیں، یہ قتل نہ کریں، یہ بچی کو زندہ درگور نہ کریں، بلکہ پہلی وحی جو کی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے۔ جب انسان تعلیم حاصل کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ جو میں جرم کر رہا ہوں اس کی سزا کیا ہے، یہ جرم میں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، انسانوں کے ساتھ کلام کیسے کرنا ہے، معاشرے کے اندر رہنا کیسے ہے۔ یہ ساری چیزیں تب حاصل ہوتی ہیں جب انسان ایجوکیٹڈ ہو، تعلیم یافتہ ہو، اسے علم ہو کہ اگر یہ جرم کروں گا تو اس کی یہ سزا ہے اور یہ سزا میں جھیلنے کے قابل نہیں ہوں، تو وہ آٹومیٹکلی اس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ اور پہلی وحی جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دی، امت کے لیے پیغام دیا، اقرا، کہ انہیں کہو کہ یہ پڑھے، تعلیم حاصل کریں۔ اب یہاں ایک اور بات کر دیتا ہوں، اقرا مطلق حکم دیا گیا ہے، مطلق حکم دیا گیا ہے کہ پڑھیے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ صرف قرآن پاک پڑھیے، صرف یہ نہیں کہا کہ آپ دین کی کتابیں پڑھیں، اقرا، پڑھیے، یعنی جو جو چیز پڑھنے کے قابل ہے اللہ رب العزت کو پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ وہ سائنس کے علوم ہیں، وہ میڈیکل کے علوم ہیں، وہ آسمان کے علوم ہیں، وہ زمین کے علوم ہیں، جو جو بھی علوم ہیں جو انسان کو نفع دے سکتے ہیں، انسانیت کو نفع دے سکتے ہیں، اللہ رب العزت کو پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کو محدود نہیں کرنا ہم نے، اقرا قرآن پاک کے اندر آیا تو اب صرف قرآن پاک پڑھنا ہے، حدیث پاک پڑھنی ہے، صرف نحو پڑھنی ہے، یہ نہیں۔ دنیا کی زبانیں پڑھیں آپ، میڈیکل کے علوم پڑھیں آپ، اور پھر میڈیکل اتنا وسیع اب سبجیکٹ ہو گیا ہے کہ اتنی تحقیق ہو رہی ہے کہ انسان کے ایک ایک آرگن پر اب تحقیق ہو کے لوگ اس پر تخصص کر رہے ہیں، اسپیشلسٹ بن رہے ہیں، یعنی یہ پڑھنے کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جب تک ہم پڑھتے رہیں گے تب تک عروج کرتے رہیں گے، اور جب ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے تو تنزل کا شکار ہو جائیں گے۔ دیکھیں آپ، دو ڈاکٹر ہیں، مثال دیتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے، اس نے MBBS کی ہے، تو اب اس کی جدید تعلیم نہیں ہے، جدید مطالعہ نہیں ہے، روزمرہ کی جو تحقیق آتی ہے وہ نہیں پڑھتا، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اس کی جو پریکٹس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا پڑھتا ہے روزانہ کی تعلیم کے حوالے سے، روزانہ کی ریسرچ کے حوالے سے، روزانہ کی تحقیق کے حوالے سے جو پڑھتا ہے، تو اس کا پریکٹس جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ تو کیا مطلب اس بات کا کہ پڑھیے روزانہ کی بیس پر، ہر روز کی بیس پر انسان تعلیم حاصل کرے۔ یہ پہلی وحی ہے جو اللہ رب العزت قرآن کے اندر ہمیں دے رہا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیا ہے؟
اس پر بھی میں بات کر دیتا ہوں، آگے اس کا جواب بھی آ رہا ہے۔ آج ہم فیس بک پہ پڑھتے ہیں، ہر طرح کی واہیات چیزیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی باری کے اندر ہمیں پیغام دیا ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھے۔ اب جو برائی کرے گا وہ رب کا نام لے کر تو نہیں کرے گا۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر وہ چیز پڑھیے جس کو اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے، ہر اس چیز کو چھوڑ دیجئے جس سے اللہ رب العزت اس کا رسول منع کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ۔ اور پھر دوسری واہی جو ہے نا، یہ آپ کے مطالعہ کے لیے، آپ کی انفارمیشن کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، اور پڑھے لکھے احباب ہیں، آپ یہاں تحقیق کرنے والے ہیں۔ دوسری واہی جو ہے قرآن پاک کی دوسری سورت جو نازل ہوئی ہے، ایک ہے یہ ترتیب جو مصحف کی ترتیب ہے، قرآن کی ترتیب ہے، ایک ہے نزول کی ترتیب۔ جو دوسری سورت نازل ہوئی ہے وہ نون والقلم ہوئی ہے، سورہ نون والقلم، یہ دوسری سورت نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری سورت بھی، اس کے اندر بھی تعلیم کا ذکر ہے، نون والقلم۔ نون سے مراد، مفسر نے لکھا ہے نون سے مراد دوات ہے، اس کی شکل بھی نون کی دوات کی طرح ہے۔ اب تو ہم نے دوات اور قلم چھوڑ دیا ہے، پین پینسل لے لیا ہے، ورنہ پہلے دوات کے ساتھ ہم لکھتے تھے اور قلم کے ساتھ اس سے سیاہی نکالتے تھے۔ تو اللہ رب العزت دوسری جو وحی نازل کی ہے وہ بھی نون والقلم ہے، وہ بھی تعلیم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وہ بھی تعلیم کی طرف اشارہ کری۔ نون سے مراد دوات، اور آپ جانتے ہیں دوات میں سیاہی ہوتی ہے، دوات میں سیاہی ہوتی ہے۔ اور قلم سے مراد، تمام محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے، اس قلم سے مراد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کا جو سینہ ہے، اس سینے کی جو دوات ہے، اس کے اندر جتنی بھی سیاہیاں ہیں، ان سیاہیوں کو نکالنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے، نبی پاک کی ذات ہے۔ تو اللہ رب کہنے کا مقصد کیا ہے، بات کو چھوڑ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلی واہی بھی اور دوسری واہی بھی جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی پاک کے واسطے سے قرآن کی صورت میں ہمیں دی ہے، وہ ہے پڑھنے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے، لیکن کیا پڑھنا ہے اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ آج مکس اپ کر دیا گیا ہے اس میڈیا کے اندر، اس جو یہ نظام ہے آپ کے پاس، واٹس ایپ ہے یا دوسرا یوٹیوب ہے یا اور جو فیس بکس ہیں، اس کے اندر گڑمڑ کر دیا گیا ہے، متذبذب کر دیا گیا ہے کہ آپ اسے پڑھ، جو جس کا دل کرتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، اور ہم اس کو اپنا ذریعہ بنا کے، نالج کا سورس بنا کے اس کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ٹوٹلی طور پر غلط ہے۔ دیکھیں، تعلیم کے لیے استاد چاہیے، کتاب پڑھانے کے لیے استاد چاہیے۔ کتنی کتابیں اللہ رب العزت نے آسمان سے بھیجی ہیں؟ کتنی؟ 4 کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ یہ 4 کتابیں ہیں جو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کی ہیں، اور ان کی 4 کتابوں کو پڑھانے کے لیے انبیاء کتنے بھیجے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش۔ اب 1,24,000 استادوں کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے 4 کتابیں پڑھانے کے لیے۔ تو اب اگر کوئی شخص اٹھ کر کھڑا ہوگا، جی مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے، میں تو کتاب سے علم حاصل کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہیں کتاب پڑھنے کے لیے، تعلیم پڑھنے کے لیے کسی ایک کامل استاد کی ضرورت ہے، تاکہ وہ صحیح اور غلط راستہ تمہیں بتائے۔ کتاب میں غلط تعلیم بھی ہے اور صحیح تعلیم بھی ہے، اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے صحیح استاد کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت کی، اس دور کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ صحیح استاد ملے ہمیں، جن کا کنسپٹ کلیئر ہو، جن کا نظریہ کلیئر ہو، جن کی تعلیم کلیئر ہو۔ وہ اگر پڑھائیں گے تو معاشرے کے اندر اضطراب ختم ہوگا، تعلیم عام ہوگی۔ تو دوسری بات رہ گئی تعلیم کی، نبی پاک نے فرمایا کہ ہر مسلمان، مومن اور مومنہ پہ، ہر مرد اور عورت پہ تعلیم کو فرض کیا گیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، نبی پاک میں ہر مسلمان، عورت اور مرد پر تعلیم کو فرض کیا گیا ہے۔ ایک مرد جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ایک فرد کی تعلیم ہے، ایک
اکیلے فرد کی تعلیم ہے، اور ایک عورت جو تعلیم حاصل کرتی ہے وہ پورے خاندان کی تعلیم ہے، وہ بچوں کو تربیت کرتی ہے، آگے اچھی نسل پیدا کرتی ہے۔ اگر عورت تعلیم حاصل کرے گی، بیٹی تعلیم حاصل کرے گی، تو اس کو ایٹیکیٹس آئیں گے، آداب آئیں گے، سنت شریعت کا عمل آئے گا، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ آئے گا، تو پھر اپنے بچوں کی وہ تربیت کرے گی۔ جب بچوں کی تربیت ہوگی تو ایک عظیم معاشرہ جو ہے وہ جنم لے گا۔ آج روڈ کے اوپر جاتے ہیں، ہمارے بچوں کی حالت کیا ہے، ہم ٹریفک کا انداز دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ کلمہ کلام کا انداز دیکھتے ہیں، کس طرح معاشرہ ہمارا بے لگام ہو چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ صرف سکول تو کھولے جا رہے ہیں، لیکن جو مقصد سکول کھولنے کا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اور مجھے امید ہے یہ DRF سکول جو ان کا موٹو ہے، جو ان کا مقصد ہے وہ تربیت کرنا ہے، مجھے امید ہے یہ ادارہ ظاہری تعلیم بھی دے گا اور بچوں کی تربیت بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ پڑھنے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والے جو بچے ان کے والدین جو ہیں، اللہ ان سب کو دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ اور میری بیٹیاں بہنیں جو یہاں پڑھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور انہیں اعلیٰ تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام، آمین۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیاءها ودائها۔ الہ العالمین سے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ آنے والی مشکلیں، مصیبتیں اس ادارے سے، ادارے کے اساتذہ سے، ادارے کے طلباء سے، ادارے کی انتظامیہ سے دور فرما۔ انہیں برکت والی زندگی عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما۔ ہمیں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرما، بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرما، معاشرے کے لیے نفع بخش انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں خدمت خلق کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں برداشت عطا فرما، برداشت عطا فرما، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام ساتھیوں کو بار دیگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے فیسز نہیں لی جاتی۔ یہ 3 کنال پر سب مشتمل ایک ادارہ ہے، ایک بڑا ادارہ، اور اس ادارے میں یہ اس طرح کا ہے جیسے نکوت العلماء تھا کہ ہم دنیا میں بچوں کو سائنسدان بنانا چاہتے ہیں، ہم بچوں کو وکیل، انجینئر بنانا ہے، ہم ججز بنانا چاہتے ہیں، غرض سے زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جن کو پتا ہو کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ مقصد صرف دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرنا ہو بلکہ اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہو تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ آج اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج جن بچوں نے ناظرہ سر تعلیم مکمل کی ہے ان میں سر آپ سرٹیفکیٹ اور نسخہ ہے قرآن کریم تقسیم فرمائیں گے، تو آپ کی اجازت سے پہلے کیا کیا جائے؟ صاحبزادہ صاحب سے میں پاکستان کی شان پیر محمد رفیقہ مجدد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں گے، بچوں میں نسخے تقسیم کریں گے۔ تو پہلے میں میڈم سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو قریب بلا لیں تاکہ ہم پیر صاحب کو ضامن دے سکیں۔ 9th کلاس کے بوائز ہیں عبداللہ لیاقت، احمد صفدر، فیضان مصطفیٰ، جہانگیر، طلحہ جاوید۔ میں التماس گزار ہوں خطیب پاکستان کی بہت بڑی روحانی شخصیت جانشین ابو البیان صاحبزادہ پیر محمد رفیق مجدد صاحب کی ایک یہاں بیٹھے رہیے، چلے ایک بچے ایک کا کہتے ہیں نسخہ دے بیٹا، نسخہ دے ادھر سے نسخہ دے جی بیٹا، پہلا بیٹا آئے بیٹا شاہ جانشین ابو البیان حضرت پیر صاحبزادہ محمد رفیق مجدد صاحب بچوں میں قرآن کریم کے نسخے تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ بچے جنہوں نے DRF اسکول سے تعلیم مکمل کی ہے نازلے کی، یہ وہ بچیاں اور بچے ہیں جنہوں نے DRF اسکول سے قرآن کریم کی تعلیم مکمل کی ہے۔ ان میں فخر پاکستان، خطیب پاکستان،
جانشین ابو البیان صاحبزادہ پیر محمد رفیق مجدی صاحب قرآن کریم کے نسخے تقسیم کر رہے ہیں. جو بچے نسخہ جات لے چکے ہیں ان سے بچے آپ واپس جاتے رہیں. شاباش بیٹا. قرآن کریم کی محبت اور اس کا احترام ہم آپ کو سکھاتے ہیں. قرآن کریم جب لیتے ہیں تو بچے اسے سینے سے لگاتے ہیں. جیسے آپ مدرسے میں جاتے تھے آپ کا سپارہ سینے سے لگا کر. بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ سر ہمارے پرنسپل ہیں علی عتیق صاحب, انہوں نے بچوں کے لیے بڑی خدمات ہے. سارے کو بھی ایک نسخہ پیش کیا جائے. جناب علی عتیق صاحب پرنسپل دیارت اسکول, قرآن کریم کا ایک نسخہ جو ہے پیر صاحب سے وصول کریں گے. عبداللہ صاحب آپ ہی اوپر آئیں گے. عبداللہ صاحب ساتھ ہیں. احمد عالم صاحب آپ بھی آئیں گے. سر رانا وکیل سرور صاحب آپ کی قرآن کریم سے محبت مثالی ہے. آپ کی بہت ساری خدمات ہیں. آپ محقق ہیں. آپ نے تحقیق کی ان معنی و مطالب پر جن سے اللہ ہمیں آشنا کرنا چاہتا ہے. آج کی تقریب کے مہمان خصوصی حضرت پیر صاحبزادہ محمد رفیق مجدی صاحب. سر بہت شکریہ سر. یہ ساری گفٹ بھی ہے. نہیں بیٹا حمزہ, یہ سارے ادارے کی طرف سے سر صرف اس بات کے لیے کہ آپ کو یاد دلاتا رہے کہ آپ عارفی اسکول تشریف لائے تھے. آپ کا ہمیشہ اس اسکول پہ ادارے پہ آپ کا سایہ چاہیے, آپ کی سرپرستی چاہیے. بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے. صاحبزادہ صاحب وزٹ کریں گے اس اسکول کو. میں جناب صابر حسین صاحب سے جناب سر آپ آئیے. ایک تو اپنے چند سینٹر سے آ جایا کرو. بچوں میں انعامات تقسیم کرنے ہیں قرآن کریم کے نسخے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم بچوں میں کائنات کی اور ساری کائناتوں کی سب سے بڑی چیز جو ہے کتاب ہدایت جو ہے وہ تقسیم کریں گے. جناب پروفیسر صابر حسین. جن بچوں کے میں نام لوں گی ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں. 9 کلاس سے ہیں ام حبیبہ, مبین, نور فاطمہ, عائشہ, محمود, لائبہ, صبا, مہک, امائمہ, اقصی, رحمہ, لائبہ اور فضا. انم کو بھی یہ تو بیٹھتے ہیں ایک ایک بات ہے. آپ بہت شکریہ سر. آپ تشریف لائے سر. آپ کی عزت افزائی کا بہت شکریہ. حاجی بشیر صاحب سر آپ سے التماس ہے کہ آئیں اور بچوں میں قرآن کریم تقسیم کریں. جو بچے کھڑے ہیں یہ ایک ایک کر کے 1 بائی 1 آپ اسٹیج پر تشریف لائیں گے. بچے بھائی صاحب تشریف لائیں گے. حاجی بشیر صاحب.
بھائی صاحب بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. بھائی صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں دی. بھائی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں. جناب رضوان صاحب تشریف لائے. رانا رضوان صاحب بگ بک سیور، پلیز آپ تشریف لائیے. سر بہت شکریہ. مریم تو کی جنت سلیم بھی آ جائے اسٹیج پہ. آپ پروفیسر گور شہزاد صاحب سے گزارش ہے سر آپ آئیے. مریم تو کی جنت سلیم. میں گزارش کروں گا ہماری بڑی بہن آپ عمرہ کر کے تشریف لائی ہیں، آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. علی عتیق باجی کو لے کر باجی تشریف لائیں. بچوں کو قرآن کریم کے نسخے تقسیم کرنے ہیں کہ بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے گا. اس ادارے کے لیے باجی کی بڑی خدمات ہیں. گجرانوالہ میں تعلیم کے لیے باجی کی بڑی خدمات ہیں. اللہ ان کا یہ صبر قبول کرے. باجی تشریف لائیں میڈم. سکس کلاس سے ہی عائشہ اعظم، ہادیہ قاری، مریم قاری، طلحہ اکرام، عبداللہ، سعد ابو بکر. سیون کلاس سے میں عائشہ عارف، اور بچے ایک ایک کر کے آتے ہیں. جن بچیوں نے اور بچوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے، ناظرہ مکمل کیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اس تعلیم کے صدقے ان کے والدین کی اور ان کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کی بخشش کرے. اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت میں فرمائے. دیارت اسکول کا یہ پورا امتیاز ہے کہ ہم بچوں کی صرف تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، ان کی تربیت پر بھی توجہ دیتے ہیں. پیارے بچوں، آج آپ نے اس ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے اور بڑی خوشائن بات ہے کہ اوپر چھت پہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے بیٹھے ہیں، لیکن الحمدللہ بڑے ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہیں. شور نیچے نہیں آ رہا، یہ بہت بڑی بات ہے. جو ٹیچرز اوپر ہیں ان کو سلام ہے کہ آپ نے بڑا نظم و ضبط جو ہے وہ بحال رکھا ہے. ان کے لیے کلیکٹنگ ہے یہ اوپر جو ٹیچرز ہیں اور اوپر جو بچے ہیں ان کے لیے، اور اوپر جو بچے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اوپر ایک بڑی اسکرین پر یہ ڈسپلے کر رہے ہیں ہمارے بھائی، تو وہ بچے اور جو بچے ہیں اوپر وہ تالیاں ذرا بجا کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں کہ اوپر کتنے بچے موجود ہیں. دعا جوید، انوج ساجد، 3 کلاس سے موسیٰ زبیر، مریم شہزاد، 4 کلاس سے زلیخا مصطفیٰ، بسمہ ثابت، ایمان افتخار، سمن عارف، سمائکہ آصف، مناہی کامران، زین سجاد.
یہ سرٹیفکیٹس ہیں ان بچوں کے لیے جنہوں نے نازلہ کی تعلیم مکمل کی ہے DRF اسکول سے، اور سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گفٹ ہے جو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے رکھا گیا ہے۔ DRF اسکول کے وہ بچے جنہوں نے نازلہ کی تعلیم مکمل کی ہے۔ بہت شکریہ بچوں، باقی آپ کا بہت شکریہ۔ پیارے بچے آپ تشریف رکھیے، 2 منٹ ہم آپ کو دوبارہ کال کریں گے۔ پیارے بچوں بہت ساری تالیاں ان کے لیے جنہوں نے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے۔ ڈونیشن جی صاحب کو پرنسپل DRF اسکول جناب علی عقیل صاحب ان کو مالا پہنا رہے ہیں۔ ڈونیشن جی صاحب کی اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے بہت ساری خدمات ہیں۔ آپ تنظیم وفا ثقافت پاکستان کے چیئرپرسن ہیں۔ سامنے اوکے تھوڑا پیچھے سیدھا پکڑیں، سیدھا میں ہندوستانی بھی ہمیں کہہ رہا تھا۔ پکڑیں ایسے ایسے سیدھا کریں، سیدھا کریں ایسے ایسے گڈ۔ نہ لینا نہ دینا۔ دیکھو نا ادھر دیکھو یہ ماڑی گل ہے یار۔ بنا تسی جناب چودھری حمزہ اوکے جی 3-4 منٹ کا قبضہ کیسے؟ ہاں جی آگے اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ آمین کہیے گا، کہ ہم قرآن کریم تقسیم کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں قرآن کریم کی تعلیمات عملی طور پر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے گا کہ یہ کتاب محکم جو ہے یہ عملی طور پر ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ ہم قرآن کریم سے بہت دور جا چکے ہیں۔